مرکزی شہروں جہاں ہم موجود ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی، جہاں کی جو انتظامیہ خاص طور پر پولیس، اچانک آپریشن شروع ہو گیا منشیات فروشوں کے خلاف اور یہ پکڑے بھی جانے لگے۔ ہمارے جتنے بھی جاننے والے پولیس اہلکار ہیں یا پولیس افسران ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آج اتنے لوگ پکڑ لیے، اتنے لوگ پکڑ لیے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس کے ترجمان بھی جو ڈیلی پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پر منشیات فروشوں کی گرفتاری، اور یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے اتنے کلو پکڑ لی منشیات، اس سے اتنے گرام پکڑ لی منشیات۔ تو یہ بڑا خوش آئند اور اچھا قدم، لیکن اچانک فیصلہ کرنا اور اچانک ان کی پکڑ دھکڑ شروع کرنا، یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اس کے اوپر ہم آج کریں گے بات۔ اور اس کے علاوہ افغانی کو بڑی تعداد میں نکالنے کے لیے جو کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں وہ کتنی ہوگی کامیاب، اور پاکستان کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم سوالات ہم کریں گے آج اپنے مہمانان کے ساتھ اپنے پروگرام میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں گا، میں ہوں زید اے ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز زید اے ملک کے ساتھ۔ میرے ساتھ جو آج مہمانان ہیں رانا عمران شمس، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے کھوکھر صاحب۔ ہم آج ان سے اپنے جو آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں، میں اب دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے کھوکھر صاحب آپ کی طرف چلوں گا کہ ایک دم سے ہے تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور یہ ہونا چاہیے، تو میں تو کہتا ہوں بہت عرصے پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپریشن شروع کر دیا ہم نے راولپنڈی اسلام آباد دونوں میں، دیکھا کہ منشیات فروخت دھڑا دھڑ پکڑے جا رہی، روزانہ کی بنیادوں پہ پکڑے، پہلے کیوں انہیں پکڑا جا رہا تھا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نامی گرامی بھی ہیں، ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ منشیات فروش ہیں اور بہت عرصے سے وہ جو ہے منشیات فروشی کا کام کر رہے تھے۔ میں نے آج ایک اور گرفتاری بھی دیکھی کہ ایک ایسے جو شخص کو بھی پکڑا گیا، ایک ایسے ملزم کو بھی پکڑا گیا جو کالجوں اور اسکولوں میں منشیات جو ہے وہ سپلائی کرتا تھا، اور اس سے بھی کوئی 1 کلو سے زیادہ انہوں نے جو ہے چرس پکڑی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اس آپریشن کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ طرز عمل یہی رہا ہے ہماری انتظامیہ کا کہ جب کرائم اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے اور ہماری انتظامیہ کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایکشن لے لیتی ہے۔ اگر ہماری انتظامیہ چاہے تو یہ کرائم آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کچھ عرصے کے اندر اندر منشیات کا کاروبار پھیلا، ہمارے ینگ جنریشن سکول کالج یونیورسٹیوں میں اس کا پھیلاؤ ہوا اور لوگ نشے کی حالت میں چلے گئے، اس وقت تک تو ان کو کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھار یہ ایکسرسائز کرتے تھے کہ جی فلاں اسمگلر پکڑ لیا، اسے اتنی برآمد ہو گئی اور اس کے خلاف ہم نے جو ہے وہ چلان لانچ کر دیا، اس کو سخت سخت سزا دے دیں گے۔ وہ سزا دینے کی بجائے کچھ عنصر ایسے ہیں ہماری انتظامیہ میں، پولیس میں یا نارکوٹکس میں، جو ان لوگوں کے ساتھ آلریڈی ملے ہوتے ہیں۔ یہ میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ ادروائز اگر قانون صحیح طریقے سے حرکت میں آئے تو کوئی اسمگلر ایسا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتے ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہاں سے سپورٹ ملتی ہے۔ اب اچانک ان کے دل میں یہ جب خیال آیا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے، تو یہ ایک منصوبہ بنا کے انہوں نے آپریشن شروع کر دیے۔ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اور وہ ریزن کچھ دنوں کے بعد سامنے بھی آ جائے گا۔ اب یہ فلم چلے گی کچھ دن، کچھ پکڑے جائیں گے، کچھ بھاگ جائیں گے، کچھ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ رک جائے گا، کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو معاملہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اصل ریزن یہ ہے، میں اس سارے معاملات کا ذمہ دار اپنی انتظامیہ کو ٹھہراتا ہوں۔ آپ ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا رہے ہیں، تو رانا صاحب یہ بڑے مایوس ہیں۔ کھوکھر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ وقت ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا، لیکن ہم سال میں ایک پریکٹس دیکھتے ہیں کہ سال کے کچھ مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھکاریوں کو بھی پکڑا جاتا ہے، اور بھکاریوں کو جب ہم کبھی ہمارا تھانے چکر لگتا ہے، پولیس اسٹیشن ہم جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں بھکاری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ آئین پاکستان میں بھیک مانگنے کی بھی ایک سزا جو کا تعین کیا گیا اور ان کو پکڑا بھی جاتا ہے، لیکن سال کے کچھ تو یہ بھی ویسے ہی تو نہیں ہوگا کہ بس کچھ دن انہوں نے کیا، جیسے کھوکھر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن ہوگا، تو سچ مچ یہ کچھ دن تو نہیں ہوگا۔ یہ منشیات والا سلسلہ، اس سے پاکستان ہمارے معاشرے کو نجات ملے گی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے 2 کوشچن ریز کر دیے اور دونوں ہی ہمارے معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ایک منشیات کا اور دوسرا بھیک مانگنے کا، بیکاری کا بھی۔
میں پہلے بیکاری پہ بات کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑے ٹائم ہوا ہے اپنا پنجاب اسمبلی نے اس کے اوپر ایک بل بھی پاس کیا ہے اور اس کے روکنے کے بڑے اچھے اقدامات شروع کیے ہیں، لیکن ہمارا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منشیات ہو یا بیکاری والا مسئلہ ہو یا کوئی اور بڑا ایسا مسئلہ، ڈانڈے سب بڑوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ چھوٹے اسکیل سے شروع کر رہے ہیں یا بڑے اسکیل سے، اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے اوپر ہیڈ سے پکڑیں اور ہیڈ انہی لوگوں میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ابھی کوکر صاحب نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے انتظامیہ کا۔ انتظامیہ چاہے تو 2 دن میں بھی معاملہ حل کر سکتی ہے، اگر انتظامیہ نہیں چاہتی تو وہ 200 سال میں بھی نہیں حل ہو سکتا۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں رانا صاحب کہ اگر کسی علاقے کا ایس ایچ او یا پولیس اسٹیشن یہ چاہے کہ اس کے علاقے میں منشیات فروخت نہ ہو تو وہ 100% اس کو روک سکتا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ایس ایچ او جو علاقے کا انچارج ہے اس کو پتا ہوتا ہے، اس کی فنگر ٹپس پہ کہ کون سی غیر قانونی حرکت، کون سا غیر قانونی ایکٹیویٹیز کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ اس کو فرینکلی ٹو سے کہ اس کو وہ باقاعدہ وہاں سے منتریاں لیتے ہیں۔ تھانے کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو کہ کون منشیات کہاں بک رہی ہے۔ ہم نے دیکھنے میں بھی آیا اور ہم نے کور بھی کیا ہے اس چیز کو، آپ کو بھی مشاہدے میں آئی ہوگی بات کہ پولیس والے خود ہی یہ منشیات سپلائی بھی کرتے ہیں۔ میں نے جامع مسجد روڈ پہ دیکھا ہے اور 2-4 اور جگہ پہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ایڈکٹڈ پرسنز بیٹھے ہیں بیچارے اچھے گھرانوں کے بھی چشم و چراغ ہیں، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، جوان جنریشن ہے ساری، تو یہ لوگ ان کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو سدباب نہیں کیا جاتا۔ اب اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن شروع کیا ہے تو اس کے ٹھیک ہے، آپریشن کی اچھی بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ صرف پولیس کا یا انتظامیہ کا کام نہیں ہے، ہر بندہ ہر شہری اس کے اوپر اپنے کنٹریبیوشن شو کرے اور بچوں تک کو اسکولوں میں اور کالجوں میں بڑا المیہ کہ سپلائی کرنے کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ جی آپ نے سب بڑی اچھی بات کی کہ اسکول کالجوں یونیورسٹی جتنے یعنی کہ ایجوکیشن سینٹرز ہیں آپ کے، جینٹس تو جینٹس خواتین سپلائی میں لگ گئی ہیں، اب یہ بہت بڑا المیہ آ گیا۔ کل ایک خاتون اسمگلر کو بھی پکڑا ہے راولپنڈی پولیس نے اور تقریباً 1.5 کلو سے زائد اس سے ہیروئن برآمد ہوئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی کے باہر سے خاتون کو پکڑا، بلکہ ایک خاتون تو اندر جا رہی تھی اور اندر تھی وہ اب میں اس کا انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لوں گا ادھر، تو اس میں بھی ادھر انہوں نے اس کو پکڑا۔ اور آپ یہ دیکھیں یہی المیہ میں آپ سے ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ جینٹس تو جینٹس خواتین اس کام میں انوالو ہو گئے۔ خبر صاحب ہمارے کرائم رپورٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ منشیات کا استعمال بھی ہو رہا ہے، اور وہ منشیات کے جو ہے شکنجے میں آپ سمجھ لیں یا اس محور کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور بچوں کو اس حوالے سے خاص طور پہ لڑکیوں کو نشانہ، بچیوں کو جو طالبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ سر ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہماری جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو آپ کسی بھی ٹائم دوپہر کے ٹائم نکل جائیں، چھوٹے چھوٹے درخت کی اوٹ بنی ہوتی ہیں، وہاں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہیں، سگریٹ بن رہے ہیں، منشیات کا استعمال ہو رہا ہے۔ کہ پولیس سوئی ہوئی ہے؟ پولیس کا کام کیا ہے سر؟ بچے آسان ٹارگٹ ہے نا، ٹھیک ہے، بچے اچھا دوسرے نمبر پہ پھر ابھی کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ان کو سارا پتا ہے کہ کون بیچ رہا ہے، کون کتنی بیچ رہا ہے، کون کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، سارا پتا ہے ان کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آئی جی اسلام آباد کو یا آئی جی راولپنڈی کو پتا ہوگا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی پشپنائی کرتے ہیں۔ اب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو چاہیے کہ جو بھی پولیس اہلکار، ایس ایچ او ہو، کوئی حوالدار ہو، جو جس بھی رینک کا کوئی بندہ ہے جو اس میں ملوث ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دے کے اس محکمے سے فی الفور فارغ کر دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پولیس کا نظام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے، اس کو ہلکی پھلکی پنشمنٹ بھی ہو جاتی ہے، چند دن کے بعد پھر وہی رینک دے کے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بہت ساری خامیاں نظام سسٹم میں